السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابو سفیان امت ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کورونا کی طرف پھر خطرہ بنے گا چین کے HMP وائرس۔ آدھی دہائی قبل چین کے ووہان شہر سے شروع ہوئے کورونا وائرس کووڈ-19 نے وبائی شکل اختیار کر کے دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کی آغوش میں لے کر بڑی تباہی مچائی تھی۔ بنی نوع انسان کو بے انتہا کڑوی حقیقتوں اور زبردست ہولناکیوں سے روشناس کرایا تھا۔ کورونا وائرس کے قرب، کڑوی سچائی اور کسی بھی قیمت پر یاد نہیں رکھی جانے والی زہریلی یادیں ابھی خانماں برباد لوگوں کے دل و دماغ سے معدوم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک مرتبہ پھر چین میں وبائی مرض ہیومن میٹانیومو وائرس نے تیزی سے پیر پسارتے ہوئے دنیا کو تشویش و اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ اس وائرس سے چین کے 1400 زیادہ متاثر ہیں۔ نئی وبائی بیماری کے پھیلاؤ سے اسپتال بھرے پڑے ہیں، ان میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وائرس کو لے کر جہاں پورے عالم میں دہشت و تشویش ہے، وہیں اس سے انسانی صحت کے لیے بھی زبردست خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تیزی سے بڑھتے معاملوں نے ماہرین صحت کی تفکرات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں بھی HMPV نے دستک دے دی ہے۔ کرناٹک اور تمل ناڈو سے 2 اور مغربی بنگال و گجرات سے 1 کیس مثبت پائے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس سے لوگوں کا فکر مند ہونا لازمی ہے۔ HMP وائرس کی پہلی مرتبہ شناخت 2001 میں نیدرلینڈ میں ہوئی تھی۔ 2011-12 میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں اس کے معاملے رپورٹ کیے گئے تھے۔ یہ وائرس نظام تنفس پر حملہ کرتا ہے۔ شروع میں نزلہ کی شکایت ہوتی ہے، نزلہ زکام کے ساتھ سانس کا انفیکشن ہونے لگتا ہے۔ کورونا وائرس کی طرح اس مرض کی علامتوں میں بھی کھانسی کا ہونا، بخار کا آنا، ناک کا بند ہو جانا اور سانس لینے میں دشواریاں شامل ہیں۔ بدن پر سرخ رنگ کے داغ بھی بن جاتے ہیں۔ وائرس سے متاثر شخص عام طور پر 3 سے 6 روز تک بیمار رہتا ہے، لیکن مرض کی شدت اختیار کرنے کی صورت میں مزید ابتری کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض مریضوں کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے۔ چین کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے کوئی معلومات حاصل کرنا مشکل ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے معلومات چھپاتا ہے اور اپنے رخ کا بچاؤ کرتا ہے۔ سرکاری طور پر بھی رازداری برقرار رکھی جاتی ہے۔ مہلک بیماری چھپانے کی کوشش میں معاملہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ 5 برس قبل ووہان سے پھیلے وبائی مرض کورونا وائرس کی بابت بھی چین یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ قیامت صغریٰ برپا کرنے والا مہلک مرض اس کے یہاں سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ خاندان کے خاندان موت کا شکار ہوئے تھے۔ لوگ اپنے گھر والوں کی لاشوں کو دفن کرنے اور ان کی آخری رسومات ادا کرنے سے بچنے کے لیے لاشوں کو پہچاننے سے انکار کرنے لگے تھے۔ کووڈ-19 نے دنیا بھر میں 71 لاکھ افراد کی جان لے لی تھی، جبکہ ہندوستان میں 5.5 لاکھ 5.5 لاکھ لوگ موت کا شکار ہوئے تھے۔ اب یہی بات نئے وائرس HMP کے پھیلاؤ کو لے کر سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے HMPV سے متعلق خبریں وائرل ہونے سے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی اور لوگ دہشت میں آ گئے۔ چین میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری ذمہ دار ادارے وائرس کے مضر اثرات کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس وائرس کے پھیلنے کے قریب وہی صورتحال اور علامت ہے جو کورونا وائرس میں پائی گئی تھی۔ HMPV سے متاثر مریض کے کھانسنے یا چھینکنے بھر سے اس کا وائرس دوسرے شخص کو متاثر کر دیتا ہے۔ مریض اور صحت مند اشخاص کے ایک دوسرے کو چھونے، ہاتھ ملانے، رابطے میں رہنے یا جسمانی تعلقات بنانے سے بھی مرض تندرست شخص کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناک، منہ اور آنکھ وغیرہ متاثرہ اعضاء کو چھونے سے بھی وائرس صحت مند جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وائرس سے بچاؤ اور تحفظ کی بات کریں تو کورونا وائرس کی طرح زبردست پرہیز کر کے اس وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
اپنے ہاتھوں کو حسب ضرورت باقاعدگی کے ساتھ صاف پانی اور صابن سے دھوئیں۔ ہاتھ دھونے میں کم سے کم 20 سیکنڈ کا وقت ضرور لگائیں۔ اس سے بھی ضروری امر یہ ہے کہ متاثر یا بیماری کی علامت ظاہر ہونے والے شخص سے کووڈ کی طرح فاصلہ برقرار رکھیں۔ روزمرہ استعمال ہونے والے دروازے، ہینڈل، ہینڈ پمپ، پانی کی ٹوٹی، گلاس، لوٹا، مگ، بالٹی، ضروری برتن اور کھلونے وغیرہ بار بار چھونے والی چیزوں کو صاف کرتے رہیں۔ چھینک آتے یا کھانستے وقت منہ اور ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیں یا ماسک لگائیں۔ گھر کے اندر رہیں۔ متاثر شخص کے سامان کو چھونے سے بھی انفیکشن کا خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کسی کے سامان وغیرہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چونکہ یہ وائرس نیا ہے، اس لیے ابھی تک اس کی کوئی ویکسین یا اینٹی وائرل دوا نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے کے مقابلے زیادہ بیدار ہیں اور لوگوں کو فی الحال زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ مرض کی علامت کے مد نظر علاج اور آرام کے سہارے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ شدید طور پر متاثر افراد کو اسپتالوں یا ڈاکٹروں کی دیکھ ریکھ میں رہ کر علاج کرانے کی صلاح دی جا رہی ہے۔ 3 روز سے زیادہ بخار رہنے اور حالت میں بہتری نہ آنے کی صورت میں ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا اور ان کے بتائے طریقے پر علاج و پرہیز کرنے کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی چین کی جانب سے کسی قسم کا اشارہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن صورتحال سنگین ہونے کی پوزیشن میں متاثرین افراد کو اسپتالوں میں داخل ہونے، آکسیجن تھراپی اور کورٹیکوسٹیرائڈ علاج کی نوبت آ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا ماننا ہے کہ یہ وائرس گزشتہ برس اکتوبر سے ہی بڑھ رہا ہے۔ یہ موسمی بھی ہو سکتا ہے، جو وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ادارے کے مطابق HMPV 18 ممالک میں داخل ہو چکا ہے۔ WHO نے چین میں نئے وائرس کو طبی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سائنسی طور پر چین پہلے کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوا ہے، لیکن اسے اپنے یہاں جب تب ہو رہے ایسے کسی بھی انفیکشن کو لے کر آگاہ اور کافی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ وبائی مرض سے متعلق وائرس یا انفیکشن کی شروعات چین سے ہی کیوں ہو رہی؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وائرس کو لے کر چین کے لوگوں میں قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی۔ چین میں لوگوں کی بنیادی صحت کو نظر انداز کرنے کی بات تو سمجھ سے پرے ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ وہاں کے لوگ کورونا وائرس یا HMPV وائرس سے جیسے خطرات کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ دل کو گہرائی تک درد دینے والا $1,00,000 کا سوال یہ بھی ہے کہ HMPV یا کوئی دیگر مہلک وبا کووڈ-19 کی طرح دستک تو نہیں دے رہی۔ سوال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جدید ترین طبی سہولتوں، نئے تشخیص آلات اور جدید مشینوں کی موجودگی کے باوجود دنیا بھر کو کورونا وائرس کے قہر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہندوستان میں بھی مارچ 2020 سے لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ حالانکہ ہیلتھ سروسز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اتل گوئل کے مطابق اس مرض سے بزرگوں اور 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ سنگین بیماری نہیں ہے اور اس سے گھبرانے